الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن دی شان کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کہتے ہیں ام تریدون ان تسألوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تسألوا کہ سوال کرو گے رسولکم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں سوال کرو گے کما سئلا کہ جیسے سوال کرتے تھے موسیٰ من قبل، کہ یعنی جیسے سوال موسیٰ پاک سے ان کے حواری کرتے تھے، یعنی بحث کرتے تھے، تکرار کرتے تھے اور بے جا سوال کرتے تھے اور بحث اور مباحثہ کا سلسلہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن دی شان میں اپنے محبوب کی شان ارشاد فرمائی کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے اور یہ حضور کی بارگاہ ہے کہ جس کی شان رب ذوالجلال نے آئے قرآنی سے ثابت کر دی کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے کہ جس طرح تم جیسے چاہو جس وقت چاہو جب چاہو سوال پہ سوال کرتے رہو گے۔ یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے اور رب ذوالجلال نے قرآن دی شان میں اس سے منع فرمایا۔ اور پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر کما سئل موسیٰ من قبل، کہ وہ پیارے موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ بار بار سوال کرتے تھے، پچھلے دروس میں آپ نے سن رکھا ہے، بحث و تکرار کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ انہوں نے بدلا کفر کو ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ البتہ تحقیق وہ گمراہی کے راستے پر گئے۔ تو آج کا یہ جو سبق ہے اور آج کی آیت کریمہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم کے حوالہ سے اس پر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے حدیث کے اندر دو چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے، مال کو بے جا ضائع کرنے سے منع فرمایا کہ اے میری امت مال کو بے وجہ ضائع مت کرو۔ اور دوسرا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے پاس آتے ہو تو سوال پر سوال مت کرو، جتنی بقدر ضرورت ہو اتنی گفتگو کیا کرو، سوال پر سوال نہیں کیا۔ اور اسی حوالہ سے، سوالات کے حوالہ سے مسلم شریف کی حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکات حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ اب اس الفاظ کے معنی کیا ہے؟ اب جو خود پروفیسر بنتے ہیں یا خود حدیث کے ترجمے سے دیکھ کر اور وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بات کو آپ کس پیمانے میں لیں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم مجھے چھوڑ دیا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لفظی جو ترجمہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں تمہاری محفل سے جب چلا جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھے روکا نہ کرو یا مجھ سے سوالات اس کے بعد نہ کیا۔ جو بات ہو جب مجلس ہو اس کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کیا کرو، لیکن محفل جب رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں محفل اور نشست کو چھوڑ دوں تو پھر کلام مت کیا کرو اور سوالات مت کیا۔ اور اسی حدیث کی اگلی جز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں کہہ دیا کروں اس کو غور سے سن لیا کرو۔ جیسے پچھلے دروس کے اندر ہم نے ایک آیت کے اندر پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ سماعت کرو غور سے، کہ بار بار پھر سوال نہ کرنا پڑا۔ تو یہ پچھلے دروس کے اندر بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ غور سے سن لیا کرو اور جس بات کا میں حکم دوں اس پر عمل کر لیا کرو، جس بات سے میں منع کروں اس سے باز آ جائے۔ اب یہ جزو ثانی بیان کی ہے حدیث کے کلام کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بات کا حکم کر دوں تو اس پر عمل کیا کرو،
اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق، اور جس سے منع کروں اسے منع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو جزء ثانی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مقام کے اوپر ایک شخص سوال پر سوال کیے جا رہا تھا جو حضور کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا اور طبیعت پر بوجھل محسوس ہوتا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب حج کا حکم آیا، اب یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے جزء ثانی کے اندر کلام ہو رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حکم دے دوں کسی کام سے رک جاؤ تو رک جایا کرو، جس کا کہہ دوں حکم تو وہ کر لیا کرو۔ تو اس نے بحث کی، تو جب حضور نے حج کا حکم آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، تم حج کرو۔ تو اب اس شخص نے سوالات کرنا شروع کر، یا رسول اللہ حج کب کرنا ہے، یا رسول اللہ حج کیسے کرنا ہے، یا رسول اللہ حج کتنی بار کرنا ہے، یا رسول اللہ ہم نے اس حج کو کس انداز میں کرنا ہے، کیا زندگی میں ایک بار کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے۔ اب یہ سوالات پر سوالات جب اس نے کیے تو حضور کی طبیعت مبارک بوجھل محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے۔ اس مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا کہ کیا ہر سال کرنا ہے، اگر میری زبان سے ظاہر ہو جاتا ہاں تو تم پر فرض ہو جاتا کہ ہر سال حج کرنا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا مشکل ہے، تو اگر اس کی بحث، اس شخص کی بحث کی وجہ سے اگر حضور فرما دیتے کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو آج کتنا گراں گزرتا امت پر۔ تو اس وجہ سے مفسرین نے بھی اور محدثین نے کلام کیا، اور اس آیت کا معنی بھی یہی ہے، مفہوم کلام بھی یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بار بار سوالات نہ کیے جائیں، یہ آج کا مضمون ہے۔ اور اس پر ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزار رکھے ہیں اور خدمت میں گزار رکھے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں چونکہ ہر وقت صبح شام دن رات حاضر ہوتے تو خادم ہونے کی حیثیت سے حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی اس کے بعد ہمارے دل کے اندر سوالات ہوتے، لیکن اس ڈر سے ہم سوالات نہ کرتے کہ یہ نہ ہو کہ ہم سوال پر سوال کیے جائیں اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر غیر موافق ہو، حضور کی طبیعت۔ تو ہم حضور کی طبیعت اور آپ کی کیفیت کا احترام کرتے ہوئے پھر ہم سوالات نہ کریں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے اس کو لیا ہے، حضرت برا بن عازب کے اس کلام۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی اس آیت کے نزول کے بعد کہ ہمارے دل میں سوال ہوتا اور ہم ادب کے حوالہ سے سوال نہ کرتے، اور وہ سوال ہمارے دل کے اندر ایک ایک سال گزر جاتا اور وہ ہمارے دل میں ہی رہ جاتا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں ہم یہ انتظار کرتے تھے کہ ہم تو اصحاب رسول ہیں، ہم پر تو یہ حکم آ گیا کہ بار بار سوال نہیں کرنا رسول خدا کی بارگاہ میں ادب کی اعتبار سے، تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ اگر کہ کوئی بدو آ جائے کسی باہر علاقے سے یا کسی اور شہر سے تو وہ سوال کرے تو شاید حضور جواب مرحمت فرمائے تو ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ یہاں تک کہ جو ہے حالات بن گئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اتنے محتاط ہو گئے، بہت زیادہ احتیاط کا سلسلہ شروع ہو گیا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد۔ اچھا، اب اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے 4 احادیث مبارکہ تو بحمد تعالیٰ اس کے حوالے سے بیان ہو گئی۔ اب اس کا شان نزول دیکھیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ اشخاص حاضر ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیجئے کہ ہمیں کوئی کتاب عنایت فرما دیجیے، جیسے تورات تھی ایسی کوئی کتاب ہمیں عطا فرما دیجیے، ہم اس کو پڑھیں گے
ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور آپ ہمارے لیے اس طرح سوال کیا، مفہوم کلام یہ کہ جس طرح موسیٰ پاک نے اپنے امت کے لیے اور اپنے حواریوں کے لیے کھانے کا اہتمام اور نہروں کا اہتمام کیا تھا، اس طرح ہمارے لیے بھی اہتمام کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں جب گفتگو، تو وہ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبیعت پر گراں گزری۔ تو مفسرین تحقیق سے بیان کرتے ہیں جب حضور کی طبیعت کے موافق وہ کلام نہ ہوا تو رب ذوالجلال نے اس آیے مبارکہ کو نازل فرما دیا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم اس انداز میں سوالات مت کرو، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ اب یہ تعظیم سکھلائی جا رہی ہے حضور کی بارگاہ، کہ حضور کی بارگاہ کی تعظیم کیا ہے، کہ خبردار اس طرح سوالات مت کرنا کہ جس طرح پیارے موسیٰ کے دور میں ان کے حواری اور ان کے اصحاب بار بار سوال کرتے۔ یہ پیارے موسیٰ کی بارگاہ نہیں، یہ ہمارے محبوب کی بارگاہ ہے، رب نے اظہار کر، یہ شان ہے رسول خدا کی بارگاہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس مقام پر یہ آیے مبارکہ نازل ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ بھی ایک سوال تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ تھا، وہ اشارہ کیا ہے، اب سمجھیے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتی تھی تو گناہ کرنے کے بعد اس کا وہ گناہ قدرتی طور پر اللہ کی قدرت سے ان کے دروازے پر وہ عبارت لکھی جاتی کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا، اب اس گناہ کے بدلے میں وہ یہ عمل کرے گا، یعنی اس کا پس منظر بھی آ جاتا اور اس کے جو گناہ کو مٹانے کے لیے وہ عمل بھی ظاہر ہوتا۔ تو وہ جو عمل، وہ بنی اسرائیل کے لوگ جب وہ عمل کر لیتے تھے تو پھر اس گناہ کی بدبختی کی وجہ سے وہ فقط دنیا میں رسوا ہوتے تھے، آخرت کے اس کے گناہ معاف ہوتے۔ لیکن اگر وہ جو عمل ہوتا اس گناہ کی پیدائش میں جو بیان کیا جاتا اس کو نہ کرتے تو پھر وہ دنیا میں بھی جو ہے اس کی سزا پاتے اور آخرت میں۔ تو جب انہوں نے یہ کلام کیا کہ اے رب ذوالجلال، اب یا رسول اللہ آپ اس طرح کیجئے کہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمارے ساتھ بھی وہی بنی اسرائیل والا عمل کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر وہ سوال بوجھل بنا اور حضور کی طبیعت مبارک میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیات ظاہر ہوئی اور آپ کے چہرے کے تاثرات اور کیفیات اور احساسات متغیر ہو گئے۔ تو جب رسول خدا کو یہ ان کا سوال پسند نہ آیا کہ یہ کس انداز سے بنی اسرائیل سے مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو رب نے یہ آیہ مبارکہ ڈالی کہ اس طرح سوال نہ کیا کرو جس طرح پیارے موسیٰ کے جو ساتھی تھے، کبھی وہ کیا فرمائش کر رہے ہیں، کبھی کیا فرمائش کر رہے ہیں، کبھی جو منہ میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ یہ وہ بارگاہ نہیں، یہ رسول خدا کی بارگاہ ہے، یہاں بڑے ادب سے کلام کرنا ہے۔ یہ رب ذوالجلال اس آیت کی برکت سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث مبارک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ رب نے تمہارے لیے اس سے بہتر معاملات فرمائے کہ رب نے تم پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور نے فرمایا کہ میری امت پر میں کیوں رب سے دعا کروں کہ اے رب ذوالجلال بنی اسرائیل والا معاملہ میری امت سے کرا۔ رب نے تو بنی اسرائیل سے بڑھ کر میری امت پر ایسا فضل اور کرم کر دیا ہے کہ رب نے اتنا کرم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھ لے پھر اس سے اگلی نماز پڑھ لے تو رب ذوالجلال دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں رب ذوالجلال سب کے سب معاف فرما دے اللہ۔ اور فقط نمازیں ہی نہیں، رب ذوالجلال نے حضور کی امت پر ایسا کرم کیا کہ احادیث کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر اگلے جملے میں حدیث کی جزء ثانی میں فرمایا
کہ میرے رب نے تو میری امت پر اتنا کرم کیا ہے کہ جو جمعے کا ایک خطبہ سن لے اور اگلے جمعے کے خطبے تک وہ اگلے جمعے کا خطبہ بھی سن لے تو جمعے کے 2 خطبے سننے کی برکت سے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے بنی اسرائیل والا معاملہ کیوں مانگوں؟ رب نے تو مجھے اس سے افضل و اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے، میری امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو وہ کلام جو انہوں نے کیا تھا وہ حضور کی طبیعت پر موافق نہیں تھی۔ اور اگلا جملہ پھر سب سے بھاری، اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب نے تو میری امت پر ایسا کرم کیا کہ میری امت کے لوگ اگر گناہ کا ارادہ کر لیں تو اس گناہ کے ارادے پر ان کو عذاب نہیں ہوگا، اللہ ان کو تخفیف دیتا ہے، ان کو معافی دیتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کر نہ بیٹھے۔ تو گناہ کی نیت کرنے سے عذاب نہیں دیتا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اگر کسی نیکی کا ارادہ کر لے اور فقط ارادہ کرے نیکی نہ بھی کر سکے تو رب نیکی کے ارادے پر اس کو نیکی کا ثواب عطا کر دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ارادہ کرتا ہے، جیسے ابھی حج کے مناسک اور حج کے ایام قریب ہیں، تو اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو میں حج کروں، اب اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اگلے ہی دن یا شام کو ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی وہ نیکی جو تھی جس کی اس نے نیت کی تھی کہ اگلے ماہ میں حج پر جاؤں گا، ارادہ اس نے اچھا کیا تھا، تو رب اس کا حج قبول بھی فرما لے گا، اس کی نیکی میں بھی لکھ دے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو یہ آیات مبارکہ جو حضور کی آداب اور حضور کی تعظیم کے حوالے سے بیان کی گئی، تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کی کیفیات اور صحابہ اتنا دھیما بولتے تھے رسول خدا کی بارگاہ میں کہ کان سن کر لگانا بات سننی پڑتی، کان لگا کر ایک دوسرے کی بات سننا پڑتی، اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے، اور حضور کی بارگاہ میں گردنوں کو اتنا جھکا لیتے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو تعظیم کا یہ عالم ہوتا، آپ کی گردن مبارک تعظیم سے اتنی جھک جاتی کہ آپ کی یہ کلائی مبارک اور یہ ہاتھ مبارک جو ہوتی ہے یہ زمین سے مس ہو جاتی، یہ بخاری کے الفاظ، اتنا جھک جاتے کہ آپ کے کونی مبارک زمین پر مس ہو جاتی، یعنی زمین کے برابر ہوتا۔ یہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی جب یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا اور حضور کی بارگاہ میں بار بار سوال بھی نہیں کرنا، اور حضور کی بارگاہ کی تعظیم کی آیات جب نازل ہو چکی تو حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، آپ چونکہ آپ کی آواز بہت بلند تھی اور آپ کو یہ لقب ملا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آپ کو یہ لقب ملا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا خطیب ہے۔ خطیب سے مراد کیا؟ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، ان کی آواز بہت جاندار ہوتی ہے، ان کی آواز بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کا کلام بہت وسیع ہوتا ہے، ان کو خطیب کہا جاتا ہے، خطابت کا جوہر جانتے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا خطیب ہے، ان کی آواز بڑی بلند اور بڑی مضبوط تھی، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہیں کرنا، لا ترفعوا فوق صوت النبی، اور یہ آیات جب نازل ہو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تو ام تریدون، یہ سب جو حضور کی بارگاہ کے حوالے سے تعظیم اور ادب کی آیات نازل ہو چکی، تو وہ جن کی آواز بڑی بلند ہے اور بڑی وسیع کلام کرنے والے اور مضبوط الفاظ کے ساتھ اور انداز سے گفتگو کرنے والے، وہ صحابی رسول اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے
اور کئی دن تک حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوئی بے ادبی ہو جائے، میری آواز چونکہ بلند ہے، یہ نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے اور حضور بھی ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے۔ اور رو رہے ہیں گھر میں، اب ایک حضور کی محبت اور جدائی تڑپا رہی ہے، دوسری طرف حضور کا ادب ہے جو حضور کی بارگاہ میں جانے نہیں دے رہا۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ حضرت قیس بن ثابت کیا کر، صحابہ آئے، حضور کا پیغام دیا تو رونے لگے، صحابہ کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہا کیونکہ میری تو طبعی طور پر، ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کر آواز اونچی کر، طبعی طور پر ان کی یہ آواز اونچی تھی، قدرتی طور پر طبعاً آپ کی آواز کی جو کیفیت تھی وہ بلند تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے حضور کی دیدار کرنے، لیکن یہ آیات جو حضور کی تعظیم کے لیے نازل ہو گئی، اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری آواز بلند ہوئی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ بھی۔ جب یہ پیغام صحابہ لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا کر میرے غلام کو یہ کہو کہ تمہارا یہ انداز اللہ کو بھی پسند آ گیا ہے، رسول اللہ کو بھی پسند آ گیا ہے، اور رب ذوالجلال نے تمہیں بے حساب جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ یہ کیفیات ہے اور یہ حضور کی بارگاہ کی شان ہے۔ آج کتے بھونک رہے ہیں حضور کی بارگاہ، یہ ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے۔ کبھی ڈنمارک سے کتے بھونکتے ہیں، کبھی فرانس سے کتے بھونکتے ہیں، کبھی ہندوستان سے بھونکتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں غیرت ایمانی ختم ہو گئی، ہم میں جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ آج ہماری یہ حالت ہوگی کہ کفار سمجھ گئے کہ اب یہ بے غیرت ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہا، اس لیے وہ سر عام حضور کی بارگاہ میں وہ یہ جسارت کرتے تھے۔ اور حضور کی تعظیم تو یہ تھی کہ صحابہ کو اجازت نہیں ہے، ام تریدون ان تسألوا رسول اللہ، کہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آواز کو بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں بے دھڑک کلام کرنے کی اجازت صحابہ کو، صدیق اکبر کو نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق آپ آپس میں کلام کر رہے ہیں، آپ کی آواز آپس میں باس اور تکرار جب ہوئی، آواز بلند ہوئی تو رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل کر کے کہا کہ بے شک آپ شیخین ہیں، بے شک آپ رسول خدا کے دوست ہیں، بے شک کہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کو متقیوں کا امام بھی کہا گیا، لیکن حضور کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنے کی اجازت صدیق اکبر کو بھی نہیں ہے، عمر فاروق کو بھی نہیں۔ یہ شان تھی رسول اللہ۔ آج حضور کی بارگاہ میں کتے بھونک رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر ہم اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ رہے، تو کل ہم نے اللہ کو بھی اس بات کا جواب دینا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ جواب دینا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر ہم ان کفار تک نہیں جا سکتے، ان کی گردنیں نہیں دبوچ سکتے، تو ہم فقط اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں حضور کی محبت نکال رہے ہیں، ہم اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو بڑھا دیں۔ اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم چہرے پر رسول اللہ کی سنت داڑھی کو تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم فقط 100 مرتبہ کم سے کم ہر غلام درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو تو لا سکتے ہیں، ہم اپنے اندر جذبہ ایمان کو بڑھائیں، جذبہ جہاد کو بڑھائیں، تاکہ روز معاشر ہم رسول خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور ہم یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے جذبات سے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اس بات کو بالکل دل کے کان سے سن لے کہ آج یہ جو حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر جواب دینا ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں بھی جواب، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے یہ جواب دینا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم نے خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔